बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। ख़बरों की तफसीलात का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले ख़बर शामिल करते हैं सुहावा से, जहां पर हमारे नुमाइंदे रजा साजिद महमूद कयानी की रिपोर्ट के मुताबिक सुहावा के नौजवान का एक और कारनामा। FIS साइबर क्राइम इस्लामाबाद रावलपिंडी पुलिस के एहलकार समेत 4 मुलज़िमान को मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करने और भारी रकूम तलब करने पर गिरफ्तार कर दिया है, जिसपे एक मुलज़िम सुहावा का और एक गुज्जर खान का शामिल है। मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गुजरावाला से खबर है, जहां पर गुजरावाला में एंटी करप्शन कार्रवाई सामने आई है। महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई में बगैर नक्शा तामीरात की मंजूरी देने वाला बिल्डिंग इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर सफ्तर गनी ने बगैर नक्शा बिल्डिंग तामीर करके कौमी खजाने को लाखों रुपए का टीका लगाया है। सफ्तर गनी को जमानत कबल से गिरफ्तारी मनसूख होने पर गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, गुजरांवाला एंटी करप्शन कार्रवाई सामने आई है। महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई, गुजरांवाला बगैर नक्शा तामीरात की मंजूरी देने वाला बिल्डिंग इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरांवाला बिल्डिंग इंस्पेक्टर सफदर गनी ने बगैर नक्शा बिल्डिंग तमीर करके कौमी खजाने को लाखों रुपए का टीका लगाया। गुजरांवाला सफदर गनी को जमानत कबले अज गिरफ्तारी मनसूख होने पर गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि एंटी करप्शन हुकाम का कहना था कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। जी आपको अफसोसनाक खबर है टेंडूजाम से, जहां पर टेंडूजाम में गंदे पानी के कुएं में गिरकर 14 साला बच्चा अली जी फौत हो गया। दूसरा भाई बचाने की कोशिश में कामयाब ना हो सका, मां पर गशी के दौरे पड़ गए। तफसीलात के मुताबिक टेंडूजाम के इलाके गरीबाबाद का रिहायशी शाहिद राजपूत के 2 बेटे बाजार से सामान लेने गए थे कि वापस घर आ रहे थे कि रशीद कॉलोनी में कायम कदीम खट में मौजूद महकमा पब्लिक हेल्थ के कुएं में एक भाई अली जी गिर गया। दूसरा भाई अवैस बचाता रहा मगर वो बचा ना सका। इस मौका पर इलाके के लोगों ने म्यूनसिपल कमेटी टेंडूजाम के अमले को इत्तला दी। अमले ने बच्चे को निकालकर रूरल हेल्थ सेंटर टेंडूजाम पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मौत होने की तस्दीक कर दी। इत्तला मिलने पर आवाम की बड़ी तादाद अस्पताल पहुंच गई, जबकि वालिदैन मौका पर पहुंचकर धाड़े मारते रहे। बच्चे के वालिद शाहिद ने बताया कि मैं कैंसर का मरीज हूं और फौत होने वाला हूं। मेरा बेटा अली जी गाड़ियों में चीज़ें फरोख्त करके घर चलाया करता था। मैंने अपने दोनों अली जी और अवैस को काम से बाजार भेजा था, जिस पर इत्तला मिली कि वो खट में गिर गया है और उससे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर है सुहावा से, जहां पर आए रोज महंगाई में इजाफे के खिलाफ चहलम के शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने अकरम शहीद पार्क के सामने धरना दे दिया है। आला हुकाम से नोटिस लेने का भी मुतालबा सामने आया है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होते ही घरेलू ज़रूरियात की अशिया में भी इजाफा कर दिया जाता है। चहलम के शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने अकरम शहीद पार्क के सामने एहतजाज किया और धरना दिया। इस मौका पर शहरियों ने कहा कि आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से गरीब अवाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से वो ख़रीदने से कासिर हैं। बिजली के बिलों में भी इजाफा लगाकर टैक्स से बेचे जा रहे हैं, जबकि गैस के बिल भी इस तरह आ रहे हैं। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां, फ्रूट, हर चीज़ महंगी हो गई है, जो गरीब आदमी की जमा पूंज से दूर हो गई। इसलिए हम हुकूमत पंजाब से अपील करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब लोग भी 2 वक्त की रोटी खा सकें। आपको बताएं, समुद्री के गांव में एक पुरस्कार जानवर की आमद पर सरासर जानवरों ने देहातियों पर अचानक हमला कर दिया और उससे 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। गांव में कहीं अकेले जाने की वजह 2-4 अफराद का इकट्ठे जाने के ऐलानात, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। ऐसा जानवर पहली बार देखा है, देहातियों का बयान सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक थाना मुरीदवाला के इलाके गाँव 198 काफे में गिदड़नुमा पुरस्कार जानवर अचानक घात लगाकर देहातों पर हमला करता है और फिर गायब हो जाता है। अलग-अलग हमले के नतीजे में 4 मुख्तलिफ देहाती ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि गाँव की मस्जिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं कि गाँव के लोग 2 या 4 की टोली बनाकर घर से बाहर निकलें। पुरस्कार जानवर के काटने से ज़ख्मी होने वाले भी किसी शख्स का महकमा की जानब से लेबॉर्ट्री में टेस्ट नहीं किया गया ताकि ये मालूम हो सके जानवर कहीं बावला तो नहीं। अलबत्ता पुरस्कार जानवर के बायस इलाके में लोग खौफ व हिरास का शिकार हैं। पाकपतन में सूबाई कोआर्डिनेटर दुख्तरान पाकिस्तान पंजाब मिसेस मुनीबा खावर ने सूबाई खातून मोहतसिब नबीला खान एडवोकेट से मुलाकात की है और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। मुलाकात में दुख्तरान पाकिस्तान प्रोग्राम मोहतसिब पंजाब का मुश्तरका मनसूबा, लाहौर में MOU की तकरीब में मुकदमात मोहतसिब पंजाब को भेजने का तरीक़ाकार, डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए ख़वातीन को बाख्तियार बनाना। साहिवाल डिवीज़न से प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ कोआर्डिनेशन
اور بڑے سٹیک ہولڈر تکنیکی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت ٹیفٹا ساہیوال کے ساتھ کوارڈینیشن برائے ترقی خواتین سماجی شعبوں میں خواتین کے لیے روزگار کے مواقع یعنی چھوٹی صنعت تعلیم کاروبار پیغام پاکستان پر سوینر کتاب پیش کی گئی۔ سوچنا خبر ہے سہاوا سے، جہاں پر دینا کی رہائش کی 13 سالہ ویٹر لڑکی مبینہ زیادتی کا نشانہ بن گئی۔ 7 بدماشوں نے مہندی کی رسم میں ویٹر کا کام کرنے والی 13 سالہ لڑکی کو گھر واپسی پر گن پوائنٹ پر روکا اور ڈیرے پر لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ 13 سالہ طیبہ رسم مہندی میں ویٹرز کے کام کے بعد اپنی مامی اور ساتھیوں کے ہمراہ واپس گھر جا رہی تھی کہ نواحی علاقے کھوکھا کے مسلح پسٹل 7 نوجوانوں نے انہیں روک کر ویران ڈیرا پر لے گئے۔ مبینہ طور پر ملزمان نے طیبہ کے ساتھ زیادتی سمینہ اور امان کو ایک کمرے میں بٹھا دیا، جبکہ دوسرے کمرے میں طیبہ کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے اور کسی کو بتانے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ سمندری سے افسوسناک خبر ہے، جہاں پر تھانہ صدر کے علاقے میں معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ ہوئی۔ سمندری میں گزشتہ شب میلے کے دوران موٹر سائیکل پیچھا کرنے پر تلخ کلامی ہوئی۔ آج مخالفین نے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے ایک بھائی جاں بحق، دوسرا بھائی اور کزن شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق کی شناخت سلطان ولد مراد اور زخمیوں میں عمران ولد مراد اور فرزند ولد حاکم علی کے نام سے ہوئی۔ سمندری میں زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر تشویشناک ہونے کے باعث فیصل آباد میں ریفر کر دیا۔ حیدرآباد میں پیرا میڈیکل ایسوسی ایشن سندھ کے جنرل سیکریٹری عبدالغفار ہند بلوچ نے صوبائی آرگنائزر جمیل احمد جلپانی اور ضلع گھوٹکی کے فیاض رند کے ہمراہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز سندھ ڈاکٹر محمد جمن باہوٹو سے ان کے آفس میں ملاقات کی ہے۔ ضلع گھوٹکی اور سرسج اسپتال کے پیرا میڈیکل سٹاف کے مسائل کو حل کرایا، جس سے ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صوبائی جنرل سیکریٹری نے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز سندھ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا، جس پر ہم ان کے بہت مشکور ہیں، اور پیرا میڈیکل سٹاف کے مسائل کو فوری حل کیا۔ ایسے ملازم دوست آفیسر کو سلام پیش کرتے ہیں، یہ کہنا تھا امتیاز علی۔ اب کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ علی پور سرکی کے مقام پر دریائے سندھ کے کٹاؤ کی وجہ سے مٹی کا تودا گرنے سے سید پور کا رہائشی محمد ندیم ڈرائیور دریائے سندھ میں گر کر نوجوان ڈوب گیا۔ مزید جانتے ہیں ساجد گبول سے۔ جی ساجد گبول، کا تفصیلات اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ واقعات سید پور کے علاقہ کندئی دربار مراد علی خان گڑھ ڈوما میں موٹر سائیکل سوار دریائے سندھ کے کنارے جاتے ہوئے دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے موٹر سائیکل سمیت دریا میں جا گرا اور ڈوب گیا۔ تھانہ کندئی کی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ریسکیو 1122 کنٹرول روم کو کال موصول ہوئی جس میں کالر نے بتایا کہ دوپہر کے وقت ایک نوجوان رانا محمد ندیم ولد نیک محمد عمر 26 سال سکنہ موضع چنانی تھانہ سید پور موٹر سائیکل پر سوار دریا کے کنارے جا رہا تھا۔ دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے وہ موٹر سائیکل سمیت دریا میں جا گرا۔ مقامی لوگوں نے موٹر سائیکل نکال لیا، لیکن رانا محمد ندیم زندہ یا مردہ نہیں مل رہا۔ آپ جلدی سے ریسکیو ٹیم بھیج دیں۔ ریسکیو 1122 کنٹرول روم نے فوری طور پر کالر کی بتائی ہوئی لوکیشن پر علی پور سے ایمبولینسیں اور ڈرائنگ روم ٹیم روانہ کر دی۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا تھا۔ اب جبکہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے آپریشن روک دیا گیا ہے، صبح دوبارہ آپریشن کیا جائے گا۔ جی خبر شامل کرتے تانیہ والا سے، جہاں پر تھانہ گڑھ میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ گزشتہ رات تھانہ گڑھ کے نواحی علاقے کلیاں والا اور ٹھٹ بھروانہ میں چوری کی دوہری وارداتیں۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات کلیاں والا سے چور مولوی عزیز کے گھر سے 2 قیمتی بکرے اٹھا کر لے جا رہے تھے کہ لوگوں نے شور وویلا مچانے پر چور بکرے چھوڑ کر فرار، اور دوسری واردات ٹھٹھا بھروانہ میں شفیق بھروانہ کے گھر سے بھی ہوئی، جہاں چور 2 قیمتی بکرے جن کی قیمت تقریباً 8 لاکھ روپے کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے، چور موٹر سائیکل پر لاد کر فرار ہو گئے، جس میں اہل علاقہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ 2 سال سے چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا نان سٹاپ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو پولیس ملزمان کو جان بوجھ کر گرفتار ہی نہیں کرتی اور پکڑ لے تو مکمکاؤ کر کے چھوڑ دیتی۔ خبر ہے سانگلہ ہلز سے، جہاں پر ہمارے نمائندے سرفراز احمد کی رپورٹ کے مطابق نون لیگی ایم پی میاں اعجاز حسین بھٹی کی میڈیا سے گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ حلقہ NA 117 اور PP 131 مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، جو لوگ برادری ازم کے نام پر گورنر پنجاب کو سبز پاک دکھاتے ہیں اور برجیز طاہر کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے کئی بار خود قسمت آزمائی کی ہے، ہر بار برجیز طاہر سے ہارے ہیں۔ آئندہ بھی ان کا خواب پورا نہیں ہوگا، کیونکہ برجیز طاہر میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر لمحہ اپنے ورکر کے ساتھ رابطے میں ہے۔
خواہ وہ جیتے ہوں یا ہارے، اس بات کا اظہار لیگی ایم پی اے میں اعجاز حسین بھٹی نے اپنے رابطہ دفتر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ خبر شامل کرتے سوابا سے، جہاں پر راولپنڈی ریجنل آفس پنجاب ہائی پیٹرول راولپنڈی ریجن گلفام ناصر وڈائچ کی خصوصی ہدایات پر ضلعی انچارج ڈی ایس پی آصف محمود کی زیر صدر نگرانی پیٹرولنگ پوسٹ چیک میں ضلع جہلم کے ڈپٹی آفیسر رضوان شوکت ASI ہمراہ ٹیم نے دوران ناکہ بندی مشکوک شخص کو روک کر کلاشنکوف برآمد کر لی ہے۔ ملزم عدیل احمد ولد شبیر اقبال ٹاؤن ضلع جہلم کا رہائشی ہے، جس کے خلاف تھانہ سوابا میں مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ریجنل آفس نے اچھی کارکردگی دکھانے پر پوری ٹیم کے لیے نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹس کا بھی اعلان کیا۔ خبر شامل کرتے اسلام آباد سے، جہاں پر حکومت پاکستان سے تنخواہ لو اور اپنا پرائیویٹ کلینک چلاؤ، ایسا ہی کچھ ہے شہر اقتدار میں اسلام آباد کے علاقے بہارا کہو میں، جہاں ڈاکٹر اپنا پرائیویٹ کلینک چلا رہے ہیں اور تنخواہ حکومت پاکستان سے لے رہے ہیں۔ دیہی ترقیاتی مرکز بہارا کہو ڈاکٹر موجود نہیں ہے، مریض کو دیکھنے والے کوئی نہیں، عوام دلیل ہو کر واپس جا رہی ہے۔ اہلِ علاقہ نے اسسٹنٹ کمشنر اور سیکریٹریٹ انیل سعید DHO ہیلتھ زعیم ضیاء فوری نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ سمندری میں تھانہ مرید والا میں DSP سمندری کی کھلی کچہری فوٹو سیشن تک محدود ہو گئی۔ پولیس نے عوامی مسائل سننے کی بجائے من پسند افراد کو بلا کر کھلی کچہری کی کارروائی مکمل کر لی۔ مرید والا میں تیسری مرتبہ کھلی کچہری لگوائی۔ لوگوں کو انصاف کی بروقت فراہمی کے باعث صرف 10-15 سائل پیش ہوئے۔ DSP کی جانب سے کھلی کچہری کے خطاب کے دوران انوکھی منطق عوامی سماجی حلقوں کی جانب سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق DSP سمندری عابد ظفر کے جمعے کے روز کھلی کچہری لگائی گئی اور عوامی مسائل سننے کھلی کچہری کے اطلاع نہ ہونے کے باعث سائلین اور معززین علاقہ نے شرکت نہ کی۔ DSP عابد ظفر نے کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل تیسری مرتبہ کھلی کچہری لگانے کے باعث صرف 10-15 سائلین رہ گئے ہیں۔ مرید والا پولیس نے لوگوں کو انصاف کی فراہمی کا عزم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیکری پہرا کے ذریعے وارداتوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ عوامی سماجی حلقوں کے مطابق عوامی مسائل سے آنکھیں چلانے والے پولیس افسران نے ناقص سچ میں اعلان کروایا، نہ ہی مقامی میڈیا کو اطلاع دی۔ مقامی پولیس نے من پسند چند افراد کو بلا کر فوٹو سیشن مکمل کر کے چلتے بنے۔ DSP کی جانب سے ایسی فوٹو سیشن کھلی کچہری کے معززین علاقہ نے وقت کا ضیاع قرار دیتے ہوئے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تھانہ مرید والا میں چوری و ڈکیتی کی مسلسل وارداتوں نے عوام کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ پولیس نے ایک ڈاکو بھی گرفتار نہیں کیا ہے۔ ٹنڈو جام گورنمنٹ ڈگری کالج ٹنڈو جام میں سپورٹس گالا شروع ہو چکا ہے۔ کالج کے پرنسپل سلیم اللہ بچایو ناہیو نے بال کو ہٹ لگا کر سپورٹ گالا کا افتتاح کیا ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج ٹنڈو جام میں 3 روزہ سپورٹس گالا شروع ہو گیا ہے، جس کا افتتاح کالج کے پرنسپل سلیم اللہ بچایو نے کرکٹ کے بلے سے بال کو شاٹ لگا کر کیا۔ سپورٹس گالا کے پہلے روز ٹیچرز 11 اور طلبہ 11 کے درمیان کرکٹ میچ کھیلا گیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیچر 11 نے 5 اوور میں 31 رنز بنائے، جبکہ طلبہ 11 کی ٹیم 21 رنز بنا سکی۔ ٹگ اور کے مقابلوں میں 4 ٹیموں کے درمیان مقابلے میں فائنل انٹر پری انجینئرنگ کی ٹیم نے جیت لیا، جبکہ لانگ جمپ کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن ذیشان، دوسری عدیل اور تیسری پوزیشن دانش نے حاصل کی۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل سلیم اللہ نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت مند سرگرمیوں کے لیے اس قسم کی سرگرمیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔